کیوں؟ میں نہیں کہہ رہا، اس کائنات کی سب سے حسین و جمیل ہستی جس کے بارے میں، جس کے شہر کے بارے میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں، وہی ہستی کی زبان مبارک سے چند بہترین گولڈن ورڈز نکلے ہیں جسے ہم حدیث طیبہ، حدیث مبارکہ کہتے ہیں۔ الصلاۃ قرۃ عینی، سنو نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو نماز کی ٹھنڈک نبی کی ٹھنڈک ہے نا، تو یہ تو نبی کے شہر میں لے کر کے جانا چاہیے، ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے اسے۔ تو نماز لے کر کے جانا چاہیے، تو سب سے پہلے کروڑوں بار درود جو اکٹھا کیا ہو وہ لے کر کے جانا ہے۔ کئیوں تکمیل قرآن، مکمل قرآن کیے ہو، ختم قرآن جسے ہم کہتے ہیں، وہ لے کر کے جانا چاہیے۔ اچھا مدینہ میں صرف نبی ہے؟ نہیں، خاندان نبی ہے، آل نبی ہے، ازواج نبی ہے، نواسے نبی ہے، پوتے تو ہے ہی نہیں، پوتیاں بھی نہیں ہیں، بیٹے نہیں ہیں آپ کے۔ ہاں، چچا ہے کون؟ امیر حمزہ، جو آپ کے رضائی بھائی بھی ہے۔ مدینہ اس سے پہلے جب آپ کا ورود ہوا مدینے میں، اس سے پہلے مدینہ یثرب یا یثرب تھا، وبا کا گھر تھا، بیماریوں کی آماج گاہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، آپ نے ابراہیم خلیل اللہ کی دعا پر مکہ کو دخلہ کان آمینہ کہہ دیا۔ اے اللہ، میرے آنے پر میرے شہر کو بھی آپ ساری کے ساری تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، تمام طرح کی خرافات سے پاک کر دیں۔ مکہ شہر جلال ہے، مدینہ شہر جمال ہے۔ مکہ مولود رسول ہے، مدینہ مسکن رسول ہے۔ مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کے اعلان کا در ہے، تو مدینہ توحید کے اعلان کے مکمل ہونے کا گھر ہے۔ ہاں، یہی تو توحید مکمل ہوئی ہے۔ مدینے والوں نے ساتھ دیے، اور کیسا ساتھ دیا؟ جان سے، مال سے، اولاد سے، جائیداد سے، ہر اعتبار سے یہ دے کر کے نے ثبوت دیا کہ ہم نبی کے ساتھ ہیں۔ تو پھر قرآن پر اللہ نے ان کی تعریف میں یوں کہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سب دے دیا۔ حضرت طلحہ اپنے باغات کو، اپنی بیوی کو، جو پسند ہو اس میں سے ایک بیوی لے لو۔ کیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تمہاری محبوب شے میں سے اگر کوئی شے تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو ایمان ادھورا ہے۔ تو مدینہ تو وہ شہر ہے، تو مدینہ صرف محمد الرسول اللہ نہیں ہے، آل رسول، ازواج رسول، آپ کے اہل بیت رسول سب وہاں پر موجود ہے، صاحبین رسول۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ سب سلام پیش کرواتے ہو کہ بھائی روزے پر جاؤ تو میرا سلام نبی کے سامنے پیش کرنا؟ ہو سکتا اللہ ماشاءاللہ کسی نے کہا ہو کہ صاحبین کو بھی میرا سلام عرض کرنا۔ وہاں پر حضرت ابو بکر بھی ہے، حضرت عمر بھی ہے، ان کو بھی سلام عرض کرنا۔ کبھی کسی کی زبان سے نکلا؟ کیوں؟ ہم نے کبھی اس کے ادب سیکھے ہی نہیں ہیں۔ چلو یہ بات اور ہے، مدینے میں 52 جگہ، 52 جگہ
ایسی ہے جو آج بھی سلامت ہے کچھ آثار کے اعتبار سے۔ بس والے آپ کو زیارت کے لیے لے کر کے نکلتے ہیں نا، تو صرف 10 یا 12 یا 20 زیارتیں کرواتے ہیں، وہ بھی عام زیارتیں۔ باقی کی 30 زیارتیں تو سمجھ لو لوگوں نے دیکھی ہی نہیں ہے۔ ہاں، کیوں؟ لوگ دیکھنے کی تمنا نہیں رکھتے، پہلے تو ان کو وہاں مول نظر آتا ہے، واو فائی نظر آتا ہے نا، ٹاپ 10 نظر آتا ہے کہ پہلے ہم وہاں جاوے، کوئی ہمارا رشتہ دار ناراض نہ ہو جاوے، جس کے دربار میں آیا ہے پہلے اسے راضی کر، کیونکہ یہ ناراض ہو گئے تو زندگی برباد۔ رشتہ دار ناراض ہوگا، یہاں سے کچھ نہیں لے کے جانے پر تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مدینے میں جا کر کے 4 چیزیں تو خاص خیال رکھیں۔ روزانہ صلاۃ و سلام حضور پر نور سرور دو عالم آمینہ کے لال عبداللہ کے نور نظر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرے، پہلا۔ دوسرا، جنت البقیع، جہاں پر کئی 100 صحابہ مدفون ہیں، اس امت کے سب سے بڑے مظلوم صحابی جسے ذوالنورین کہا گیا، حضرت عثمان غنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آپ کی اتنی اہمیت تھی کہ جب دوسری بیٹی کا انتقال ہوا تو حضرت عثمان سے کہا، عثمان اگر تیسری بیٹی ہوتی وہ بھی تیرے نکاح کا تھا۔ وہ وہاں موجود ہے۔ اس امت کے سب سے بڑے شہید، نواسائے رسول، جگر گوشے بطول، فاطمہ کے لال، محمد الرسول اللہ کی نور نظر، امام حسین کا سر مبارک حضرت اماں فاطمہ کے قدموں میں موجود ہے۔ کبھی سوچا؟ آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، قریباً 10 ازواج مطہرات میں سے 9 ازواج مطہرات ہیں۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار ہے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار ہے۔ ابھی سوچا کیا لے کر کے جانا ہے وہاں پر؟ یہ ان کے صدقے میں تو نگینہ بنا ہے، اور ان کے صدقے میں تو ہم سب مسلمان بنے ہیں، کیا ان کا کوئی حق نہیں ہے؟ 2 رکعتیں لے کر کے جائے ان کے پاس تو پہلا کام صلاۃ و سلام، دوسرا کام روزانہ ریاض مسجد جنت البقیع کی حاضری، تیسرا کام۔ صحابہ جب مکے سے آ گئے تو عمرہ کے لیے تڑپتے تھے، عمرہ کے لیے تڑپتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ایک کام کرو، نفل نماز اپنے گھر سے وضو کرو اور مسجد قباء میں جا کر کے پڑھو، عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو روزانہ صبح میں 1 چکر، صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد جو نماز ہوتی ہے اس نماز کی 4 رکعت وہاں پر جا کر کے پڑھے۔ یہ تیسرا کام ہے۔ چوتھا کام 40 نمازیں، 40 نمازیں۔ اچھا یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ لوگ ایسا سمجھتے نہیں پڑھے تو اب ہمارا ایمان چلا، ایسا نہیں ہے۔ اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری تعریفیں کی ہے، اس میں سے ایک یہ کہ انسان منافق ہو کر کے نہیں مرے گا، اس لیے آگ سے آزادی کا پروانہ ملے گا، اس لیے یہ نمازیں وہاں پر پڑھنی ہے۔ تو یہ 4 کام، وقت ہو گیا، 40 ہو گئی، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پر مکمل کرتا ہوں۔ اگر اللہ نے آئندہ جمعہ کو زندگی باقی رکھی تو کچھ اور باتیں، ورنہ کچھ اور حالات ہوئے تو وہ باتیں پیش کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اس سال عافیت و سلامتی کے ساتھ حج بیت اللہ مقبول مبرور نصیب فرمائے۔
بہت دھیرے سے آمین بولتے ہو، آپ کو ایسا لگتا ہے ہمارا جیب ہلکا اس لیے نہیں جا سکتے۔ قسم رب ذوالجلال کی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جیب کے بھاری اور ہلکے ہونے سے اللہ کو فرق نہیں پڑتا، دل کے ہلکے اور بھاری ہونے پر فرق پڑتا ہے۔ اس لیے دل بھاری کر لو، 2 رکعت اب بھی پڑھ کے مانگو کہ تیرے لیے کیا مشکل ہے اللہ، ویزا انہوں نے بند کیا، شہر تیرا ہے، تو کھل دے، بلا لے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو وہاں کی نبی کے دربار کی حاضری نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔